اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. پیچھے ذکر فرمایا تھا منافقین کے بارے میں تفصیل کے ساتھ، اور اس نے بیان فرمایا تھا کہ منافقین مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے بارے میں، جیسے قرآن مجید کا انداز ہے کہ اگر اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو برے لوگوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، اگر برے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو اچھے لوگوں کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا ذکر فرمایا، دوست. مومن مرد اور مومن عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، یعنی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایمان میں اور ایمان کے تقاضوں میں اور ایمان سے متعلقہ احکامات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. جیسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، مدد کرو نیکی پر اور تقوی پر، اور مدد مت کرو گناہ پر اور سرکشی پر. تو ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایمان والا ایک ایمان والے کا اور ایک ایمان والی ایک ایمان والی کی، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے مدد کرنے والے ہوں، ساتھی ہوں ایمان میں اور ایمان کے تقاضوں میں. تو فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بعض ان کے دوست ہیں بعض کے. میں نے دوست کی تشریح اچھی طرح کر دی. آگے فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، حکم کرتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے. دیکھیں یہ جو فرمایا کہ ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں ایمان میں ایمان کے تقاضوں میں، اسی کی یہ تفصیل ہے اور اسی کا یہ تقاضا ہے اور اسی کا یہ انجام ہے کہ اسی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی و تقوی پر مدد کرنے کے لیے نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یہ ایمان والوں کا آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہونے کا تقاضا ہے. ایمان والے جب ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، تو یہ اس کا تقاضا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال کریں نیکی میں اور برائی میں، کہ نیکی کا حکم کریں برائی سے روکیں. تو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، حکم کرتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے. یہ ان کے دوست ہونے کی علامت ہے. اگر کوئی آپ کو اچھی بات کی تلقین کر رہا ہے، نیک بات کا حکم کر رہا ہے، آپ کو برائی سے روک رہا ہے، تو وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا مددگار ہے، وہ آپ کا ساتھی ہے، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جگہ جگہ اقامت صلاۃ کا بیان ہے، اس کی تشریح کئی مرتبہ ہو چکی ہے. نماز تو اس کے تمام شرائط و آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ، یعنی نماز قائم کرنا. یہ ایمان والوں کی خصوصیت ہے. اسی طرح زکوٰۃ کو ادا کرنا مال میں سے، اس کی بھی کچھ تشریح میں نے پہلے بھی کی تھی. گویا کہ مالی عبادت بھی کرتے ہیں، بدنی عبادت بھی کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی. اللہ اور اس کا رسول جو بھی حکم دیتا ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم یعنی اسلام کیا ہے کہ سر جھکا دینا. اسلام سر جھکا دینا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے. تو فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو اس کا نتیجہ کیا ہے، پھر اس کا انجام کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان قریب ان کے اوپر رحمت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا ان قریب. ان اللہ عزیز حکیم، ایسے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے گا، اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں. اور دیکھو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، اس کی تشریح، اس کی تفصیل فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. وعدہ کیا اللہ نے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے باغات کا، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں. پیچھے ذکر ہوا تھا منافقین کے بارے میں کہ اللہ نے وعدہ کیا منافقین مرد و منافقین عورتوں کے سلسلے میں اور کافروں کے سلسلے میں جہنم کی آگ کا. تو یہاں اس کے برعکس اور اس کے برخلاف اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے باغات کا، جنتوں کا، جس کے نیچے چلتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ گھر، فی جنات عدن، رہنے کے باغات میں، ہمیشہ رہنے کے باغات میں. ایک تو ہے اللہ نے جیسے پیچھے فرمایا باغات، جنتیں، پھر اس میں بھی پاکیزہ گھر. ایک تو ہوتا ہے باغ، اور پھر باغ میں بھی اچھا پاکیزہ گھر، اور وہ گھر بھی کس میں؟ باغوں میں، اور وہ باغ بھی رہنے والے، رہائش کے باغ، ہمیشہ رہنے والے باغ، یعنی ان کی رہائش ہی باغات میں ہوگی. گویا ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، اور ہر طرف پاکیزگی ہی پاکیزگی، اور ہر طرف خوشگواری. تو فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے باغات کا، جن کے نیچے چلتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، اور گھر پاکیزہ، ہمیشہ رہنے والے باغات میں، رہائش کے باغات میں. اور فرماتے ہیں رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی، اللہ کی جانب سے رضامندی سب سے بڑی ہے. سب سے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی. اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی ملے گی جنت میں. اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. جب بادشاہ خوش ہو جائے تو بس سب اپنا ہے، پھر بادشاہ کے انعامات مسلسل ہوتے رہتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں تو یہ جنت تو کیا، اور بھی بڑھ کر انعامات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتے رہیں گے. تو فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اور رضامندی اللہ کی جانب سے زیادہ بڑی ہے، سب سے بڑی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی، یہی ہے بڑی کامیابی. یہ منافقین جس کامیابی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، دنیاوی کامیابی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. دنیاوی کامیابی، دنیا میں مال و متاع مل جانا، یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. آخرت میں جنت مل جانا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جانا، یہ ہے بڑی کامیابی. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی. آگے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہی منافقین کے بارے میں بیان کیا ہے. بیچ میں جیسے میں نے کہا تھا کہ بیان تو منافقین ہی کا چل رہا تھا، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا بھی ذکر فرما دیا. اب آگے پھر وہی جو منافقین کا بیان چل رہا تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کر کفار سے اور منافقین سے، وغلظ علیہم، اور ان کے اوپر سختی کر. یہ جو جاہد کا لفظ یہاں پر ہے جہاد کا، اور چونکہ یہاں پر منافقین کا ذکر بھی ہے اور ساتھ میں کفار کا ذکر بھی ہے،
تو یہاں پر مفسرین نے دو تفسیریں کی ہیں، اس لیے کہ منافقین کے ساتھ قتال، لڑائی، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا عام طور پر، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی قتال یا لڑائی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ کوئی قتال، لڑائی نہیں کی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اے نبی جہاد کر کفار سے اور منافقین سے۔ تو اس کے بارے میں جیسے میں نے بتایا دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں منافقین سے وہ منافقین مراد ہیں جن کا کفر واضح ہو جائے، جن کا کفر واضح ہو جائے، جیسے پیچھے بھی گزرا تھا کہ اسلام کے بعد ان کے ایمان کے بعد ان کا کفر واضح ہو گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کا کفر جو ہے وہ کھل کھل کر سامنے آیا، جیسے پیچھے بھی بیان ہوا۔ انہوں نے کفریہ کلمات کہے، اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا، ٹھٹا کیا۔ اسی طرح یہ آگے بھی آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، کہ انہوں نے کہا کلمہ کفر اور کافر ہو گئے اپنے اسلام کے بعد۔ تو یہاں وہ منافقین مراد ہیں کہ جن کا نفاق ظاہر ہو گیا کسی موقع پر، ان سے کلمات کفر نکلنے لگے، اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے لگے، تو وہ منافقین یہاں پر مراد ہیں۔ اور منافقین اس اعتبار سے کہا کیونکہ پہلے تو وہ بظاہر مسلمان ہی تھے نا، اس واقعے سے پہلے، اور اپنے نفاق کے اور کفر کے ظاہر کرنے سے پہلے تو وہ منافق تھے، یعنی ظاہر میں اسلام تھا، دل میں ایمان نہیں تھا، دل میں شکوک و شبہات تھے۔ تو چونکہ جس وقت کفر ان سے ظاہر ہوا اس سے پہلے وہ منافقین ہی تھے، اس لیے ان کو منافقین فرمایا۔ لیکن اب چونکہ ان کا کفر واضح ہو گیا تو اب وہ اور دوسرے کافروں کی طرح ہو گئے، تو جس طرح دوسرے کافروں کے ساتھ جہاد ہے، قتال ہے، لڑائی ہے، تو ان کے ساتھ بھی ہوگی۔ تو ایک تفسیر تو یہ کہ یہاں منافقین سے وہ منافقین مراد ہیں جن کا کفر واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں جو جہاد کا لفظ ہے، جاہد کا جو لفظ ہے، اس سے قتال مراد نہیں ہے بلکہ جد و جہد اور کوشش مراد ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ حکم دے رہے ہیں کہ کفار و منافقین کے ساتھ ان کے خلاف جد و جہد کرو، کوشش کرو، جس کے ساتھ جیسا مناسب ہو، جس کے ساتھ جیسے مناسب ہو۔ کافروں کے ساتھ تلوار کے ساتھ مناسب ہو، منافقین کے ساتھ قلم کے ساتھ، سمجھانے کے ساتھ، واعظ و نصیحت کے ساتھ مناسب ہو، جیسے مناسب ہو۔ تو گویا کہ دوسری تفسیر یہ ہوئی کہ جہاد سے مراد یہاں پر قتال نہیں ہے بلکہ جد و جہد اور محنت اور کوشش ہے۔ تو پہلی تفسیر یہ کہ جہاد سے مراد قتال ہے، لیکن منافقین سے مراد وہ منافقین ہیں جن کا کفر واضح ہو جائے، جیسے میں نے اچھی طرح تشریح کر دی۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ جہاد سے مراد یہاں پر جد و جہد اور کوشش ہے، قتال مراد نہیں ہے۔ تو لہذا جد و جہد اور کوشش کفار کے خلاف ان کے اعتبار سے ہوگی اور منافقین کے خلاف ان کے اعتبار سے ہوگی۔ تو فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کر کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، وغلظ علیہم اور ان کے اوپر سختی کر، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہوا کہ دنیا میں آپ ان کے ساتھ جہاد کرو اور آخر میں جو ان کا انجام ہے اور آخر میں جو ٹھکانہ ہے وہ تو جہنم ہے۔ ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بری پھر جانے کی جگہ ہے۔ آگے مزید ان کی حالت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کلمات کفر بکتے رہتے ہیں، ان کا نفاق ظاہر ہوتا رہتا ہے،
لیکن پھر قسمیں کھاتے رہتے ہیں، پھر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ایسا نہیں بولا، جیسے ابھی غزوہ تبوک کے موقع پر بھی میں بار بار بتا چکا ہوں۔ تو فرمایا کہ یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ضرور انہوں نے کہا کلمہ کفر کا کلمہ، کفر کی بات انہوں نے کہی۔ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کفر کے کلمات، کفریہ باتیں کی۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کافر ہو گئے اپنے اسلام کے بعد۔ مسلمان ہوئے بظاہر، لیکن کلمات کفر کہہ کر، کفریہ باتیں کر کے کافر ہو گئے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کافر ہوئے اپنے اسلام کے بعد۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا ایسی چیز کا جس کو وہ پہنچے نہیں، جو ان کو ملی نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا انہوں نے، لیکن ایسا کر نہیں سکے، ایسا ہو نہیں سکا۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر بھی بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض منافقین نے اپنے چہرے چھپا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی سے گرانے کی کوشش کی۔ دو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور ان کو بھگا دیا۔ تو بہرحال مختلف موقعوں پر منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن نقصان پہنچا نہیں سکے۔ تو فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا ایسی چیز کا کہ جس کو وہ نہیں پہنچے، ارادہ کیا نقصان پہنچانے کا، لیکن نقصان پہنچا نہیں سکے۔ اور یہ کس بات کا انتقام لے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ایمان والوں سے کس بات کا انتقام لے رہے ہیں؟ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایمان والوں نے ان کو کوئی نقصان پہنچایا کیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلِ، اور وہ نہیں انتقام لیتے مگر اس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا اپنے فضل سے۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو ان کے اوپر عنایتیں کی، یہ مسلمانوں میں ملے جلے رہے، غنیمتوں میں سے بھی ان کو حصہ ملتا رہا، مسلمانوں میں رہنے کی وجہ سے تجارت وغیرہ سب چیزیں ان کو کے مواقع ان کو ملتے رہے، ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا۔ جو نقصان کافروں کو پہنچتا تھا مسلمانوں سے جہاد میں، تو اللہ اور اس کے رسول نے تو ان کے اوپر عنایتیں کی، لیکن انہوں نے ان عنایتوں کا کیا بدلہ دیا؟ وہ ان عنایتوں کا کیا بدلہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اور ان کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ نہیں انتقام لیتے مگر اس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو بے پرواہ کر دیا، غنی کر دیا، مالدار کر دیا اپنے فضل سے۔ اب یہ ہے کہ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، بس اگر توبہ کریں تو ہو ان کے لیے بہتر۔ ابھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، توبہ کریں تو بہتر ہے ان کے لیے، لیکن وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر پھر جائیں تو اللہ عذاب دے گا ان کو، دردناک عذاب دنیا میں اور آخرت میں۔ توبہ کا موقع ہے، توبہ کر لیں تو بہتر ہے ان کے لیے، لیکن پھر جائیں توبہ نہ کریں، باز نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اور عذاب وہ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی رسوائی اور جہنم۔ تو فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، بس اگر وہ توبہ کریں تو ہو بہتر ان کے لیے۔ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا، اور اگر پھر جائیں يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ان کو، دردناک عذاب دنیا میں اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ،
اور نہیں ہے ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے گا، جب اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا، پھر کوئی حمایتی اور دوست نہیں ہوگا. عام طور سے بچاؤ کے یہی دو طریقے ہوتے ہیں کہ کوئی حمایتی آ جائے، سفارش کرنے والا آ جائے، دوست آ جائے، یا یہ کہ کوئی زبردستی چھڑا کے لے جائے، مددگار آ جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے گا، پھر نہ کوئی حمایتی ملے گا، نہ کوئی مددگار ملے گا. وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. آگے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منافقین کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں پڑھیں گے.